اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ گزشتہ 2 سے 3 روز قبل جو راشد بناس روڈ پر ایک واقعہ ہوا تھا اور قاتل ڈمپروں نے 2 بہن بھائیوں کو کچل دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو والد تھے وہ شدید زخمی ہوئے تھے، تو ان تمام صورتحال کے بعد عوامی رد عمل سامنے آیا تھا اور تقریباً وہاں عوام نے جو شرپسند لوگ تھے ان ان میں سے تقریباً کوئی 7 ڈمپر جو تھے موقع پر ہی جلا دیے گئے تھے، جس کے بعد صورتحال خاصی خراب ہو گئی تھی، امن و امان کی صورتحال خاصی خراب ہو گئی تھی اور ڈمپر ایسوسی ایشن کے لوگوں نے وہ تمام روڈز جو تھے وہ بند کر کے احتجاج کیا تھا، جس کے بعد سندھ حکومت حرکت میں آئی تھی اور انہوں نے فوری طور پر اپنے صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کو بھیج کر نہ صرف ڈمپر مافیا جو تھی اس سے مذاکرات کیے اور انہیں پوری طرح سے یقین دہانی کرائی کہ انہیں ان ڈمپرز کے جل جانے کا پورا پورا معاوضہ دیا جائے گا۔ اور پھر اس موقع پر ہی کھڑے ہو کر شرجیل انعام میمن نے ان تمام لوگوں کی شدید مذمت کی تھی جن لوگوں نے ڈمپرز کو آگ لگائی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شرجیل میمن صاحب فوری طور پر جو جو بچے شہید ہوئے تھے ڈمپر کے ذریعے ان کے گھروں پر جانا چاہیے تھا، ان سے اظہار ہمدردی کرنی چاہیے تھی اور فوری طور پر وہاں حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف پیکج کا اعلان کرنا چاہیے تھا اور پھر ان کے جو زخمی والد تھے ان سے بھی ان کی بھی عیادت کرنی تھی۔ لیکن شرجیل انعام میمن نے اپنا وہی متعصبانہ کردار ادا کرتے ہوئے ان تمام شہداؤں کو چھوڑا، ان کو نظر انداز کیا، ان کے والد جو شدید زخمی تھے اس کو بھی نظر انداز کیا اور ڈمپر مافیا اور ٹینکر مافیا کے جو لوگ اس وقت اس اسپاٹ پر موجود تھے ان سے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان شر پسندوں کو کسی بھی صورت نہیں چھوڑا جائے گا اور اس کے پس پردہ جو لوگ ہیں ان کو بھی فی الفور گرفتار کیا جائے گا۔ تو یہ وہ جو انہوں نے کہا تھا اس پر ناظرین عمل درآمد شروع ہو چکا ہے اور تقریباً گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران اس علاقے میں ایک تو ہے صغیر سینٹر اور دوسرا عبداللہ سینٹر اور تیسرا ہے پیرامڈ سینٹر، ان تینوں سینٹروں سے کئی درجن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتار کر کے ان پر دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ تقریباً کئی درجن جو ہیں نوجوان لڑکوں کو گرفتار کیا، ان میں کچھ بزرگ بھی شامل ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جب بھی اقتدار میں آتی ہے تو اسی طرح سے اس کا کردار ہمیشہ اردو بولنے والے مہاجروں کے خلاف ہمیشہ جو ہے اسی قسم کا رہا ہے اور اس مرتبہ بھی انہوں نے ڈمپرز کا سہارا لیتے ہوئے جس طرح سے ان نوجوانوں پر مقدمات درج کیے ہیں اور راتوں کو گھروں سے ان کو اٹھایا گیا ہے، خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ انتہائی جو تھا رویہ پولیس کا اچھا نہیں تھا۔ پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 2 روز قبل جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس وقت وہاں ڈی آئی جی بھی موجود تھے اور ڈی آئی جی اور ایس ایس پی صاحبان نے بھی اس کی جو ہے اس سلسلے میں کہا تھا کہ یہ جو شرپسند لوگ ہیں یہ کسی کے کہنے پر یہ حرکتیں کرتے ہیں اور فوری طور پر گاڑیوں کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ تو وہ جو پولیس کا رویہ تھا وہ بھی نامناسب تھا اور وہ محسوس ہو رہا تھا کہ پولیس بھی اس وقت پارٹی بنی ہوئی ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام علاقوں میں گھروں پر، فلیٹوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور کئی درجن جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اس ڈمپر کے حوالے سے ناظرین، جو یہ ڈمپرز ہیں ایک تو کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر چلائے جا رہے ہیں اور پھر اس کی تصدیق ہمارے وفاقی وزیر دفاع ہیں جناب خواجہ آصف صاحب نے بھی اپنے ایک چھوٹے سے سٹیٹمنٹ میں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا اس میں انہوں نے فرمایا کہ جو ڈمپر ہیں یہ 4 ٹکڑوں میں اسمگل ہو کر پاکستان آتے ہیں اور پھر ان کو اسمبل کیا جاتا ہے اور پھر اسمبل ہونے کے بعد ان کو چلایا جاتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام ڈمپر جو ہیں غیر قانونی ہیں۔ کراچی کے شہری بھی مسلسل یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ یہ جو ڈمپر چلائے جا رہے ہیں ان کی رجسٹریشن بھی نہیں ہے، ان کے کاغذات بھی نہیں ہیں
اور جو ڈرائیور ان ڈمپرز کو ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کے پاس بھی لائسنس نہیں ہے، وہ ڈرائیور تجربے کار نہیں ہے، یہ مسلسل کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سندھ حکومت کی جانب سے کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے اس پر، اور ڈمپر جو ہیں اسی طرح سے کراچی شہر میں دندناتے پھر رہے ہیں، اور جو سندھ حکومت ہے وہ ان کی سرپرست بنی ہوئی ہے، بلکہ جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ سندھ حکومت کا رویہ مناسب نہیں ہے۔ اس ڈمپرز کی آڑ میں جو کراچی کے نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کئی درجن لوگ جو ہے وہ ابھی تک گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ اب میں ناظرین آپ کو ایک ایسی فوٹیج بھی دکھاؤں گا جو 14 اگست کے حوالے سے جو چلائی گئی ہے، اس سوشل میڈیا پر وہ وائرل ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جی ایس این تحریک کے جو کارکنان ہیں 14 اگست کے موقع پر نہ صرف پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے پاکستان نہ کھپے کا بھی نعرہ لگایا، اور اس کے ساتھ ساتھ 14 اگست کے موقع پر انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش بھی بنا تھا اور اب سندھو دیش بھی بنے گا۔ تو یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں تمام آپ فوٹیجز دیکھ سکتے ہیں کہ کون لوگ یہ حلف لے رہے ہیں اور کون شخص ہے جو ان سے حلف رہا ہے۔ تو ان کے خلاف ابھی تک تو کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ 22 اگست 2016 کو الطاف حسین صاحب نے محض ایک پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا تھا، تو اس کو 10 سال ہو گئے ہیں، اس پر پابندی ہے، اور پوری قوم کو جو ہے وہ محب الوطنی کا جو سرٹیفکیٹ تھا اس کو مشکوک بنا دیا گیا ہے۔ جو محب الوطن لوگ تھے، جن کے بڑوں نے، جن کی جو آباء و اجداد تھے، جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا، ان کو اس 22 اگست کے بعد مشکوک بنا دیا گیا، اور یہ لوگ کھلے عام جو جی ایس این تحریک کے جو دوست، جو تحریک کے جو لوگ ہیں، وہ نہ صرف حلف برداری حلف لے رہے ہیں، بلکہ 14 اگست کے موقع پر پاکستان کے خلاف کھل کر نعرے بازی بھی کر رہے ہیں۔ تو ان کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ اس حوالے سے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف بھی فی الفور جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اب ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے ٹک ٹاک کے ذریعے ایک جو آج تمغے تقسیم کیے گئے ہیں اسلام آباد میں، اس حوالے سے کہا ہے آج اسلام آباد میں جی دیکھ کے منظر جی کچھ پرانی یاد سے ایک دم کوئی ترنمی چیز آنے لگی آہا اور بے اختیار منہ سے نکلنے لگا ہے لگا ہے واہ تمغوں کا بازار دیکھو، کیا کہنے ہیں، واہ واہ، حسب حال ہے بھائی، حسب حال، آہا لگا ہے تمغوں کا بازار دیکھو، اور حمزہ، آہا خان 47 کی حکومت کے شاہکار دیکھو۔ اللہ اللہ اکبر، واہ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، ایک ایک بس بے لفظ اختیار حقائق پر مبنی بھائی۔ فارم 47 کی حکومت کے حکومت کے شاہکار دے، شاہکار کیسے شاہکار دے کہ اسلام آباد کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں تمغوں کا بازار لگا ہوا ہے، اور تمغوں کے بازار جو ہے وہ فارم 47 کی حکومت ہے، جس کی نگرانی میں یہ تمغے جو ہے تمغوں کا بازار لگا ہوا ہے۔ اور ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تمغے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو تقسیم کیے جا رہے ہیں،
اور اس پر شدید رد عمل بھی آج سامنے آیا، اور خاص طور پر آپ کو بتاؤں کہ کراچی کے معروف تاجر جو ہیں عتیق میر صاحب نے بھی تنزیہ طور پر اپنی فیس بک پر یہ پوسٹ کیا ہے کہ نشان امتیاز جو ہیں، نشان امتیاز جو پاکستان کا ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے، وہ اب امتیاز سپر اسٹور پر بھی دستیاب ہے۔ تو اس طرز پر جو سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے جو ہے اپنے کمنٹس اس پر دیے ہیں، تو تمغے جو ہیں وہ بھی سفارش کی بنیادوں پر تقسیم کیے جا رہے ہیں، جس پر بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے بھی تنزیہ طور پر کہا ہے کہ اسلام آباد میں تمغوں کا بازار لگا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری تاجر برادری کے جو سینئر رہنما ہیں عتیق میر صاحب نے بھی اس پر جو ہے شدید تنقید کی ہے، اور فیس بک پر کہا ہے کہ جو نشان امتیاز ہے اب وہ امتیاز سپر اسٹور پر بھی دستیاب ہے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔